شیطان مردود بھی اس مشورے میں، اس میٹنگ میں شامل ہو گیا، اور شیطان نے انہیں یہ الفاظ کہے، اقتلوا یوسف، حل یہ ہے کہ یوسف کو قتل کر دو، حل یہ ہے کہ یوسف کو قتل کر دو، او اطرحوہ ارضا، یا اسے پھینک دو کسی ایسی زمین میں، یا اسے پھینک دو کسی ایسے علاقے میں۔ ارضن سے مراد ہے ملک، ارضن سے مراد ہے علاقہ، لفظی معنی ہے زمین، مراد ہے علاقہ، اسے کسی ایسے علاقے میں پھینک دو، یخلو لکم وجہ ابیکم، کہ خالی ہو جائے چہرہ تمہارے باپ کا۔ تمہارے باپ کا چہرہ ہر وقت اس کی طرف مڑا رہتا ہے، تمہاری طرف مڑ کے دیکھتا ہی نہیں۔ وہ شے آگے سے ہٹا دو جس طرف تمہارے باپ کا چہرہ ہر وقت مڑا رہتا ہے، پھر وہ جگہ خالی ہوگی، چہرہ خالی ہو جائے گا، پھر مڑ کے تمہیں ہی دیکھے گا نا، خالی ہو جائے گا چہرہ تمہارے باپ کا۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، وہ ڈر گئے، نہیں قتل نہیں کرتے، یہ زیادتی ہے۔ شیطان نے کہا وہ کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، صالحین کا معنی ہے تائبین، اس کو مارنے کے بعد توبہ کر لینا، گناہ معاف ہو جائے گا۔ وہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، معافی مانگ لینا اللہ سے، توبہ کر لینا۔ بہت سارے گناہ بندہ اس لالچ میں کرتا ہے، اور شیطان یہی پٹی پڑھاتا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، موقع ہے، کر لے، پھر توبہ کر لے، توبہ کر لینا۔ اس لالچ میں آ کے، اس دھوکے میں آ کے انسان پھنستا چلا جاتا ہے، پھنستا چلا جاتا ہے۔ ایک روایت ہے کہ یہ انہوں نے آپس میں گفتگو کی، ایک روایت ہے کہ شیطان نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ اس کو قتل کر دو یا کہیں پھینک آؤ، بعد میں توبہ کر لینا۔ قومن صالحین، قومن تائبین، قومن صالحین کا معنی ہے قومن تائبین، بن جانا توبہ کرنے والی قوم، توبہ کر لینا، بس ٹھیک ہے۔ جب یہ مشورہ ہوا، قال قائل منہم، کہنے لگا ایک کہنے والا انہی میں سے، کہنے لگا ایک کہنے والا انہی میں سے، یہ سب سے بڑا جو ان کا بھائی تھا اس کا نام تھا یہوذا، جیسے یہودی ہم لکھتے ہیں نا، اس طرح یہوذا۔ قال قائل منہم، یعنی یہوذا، سب سے بڑا بھائی جس کا نام یہوذا تھا، وہ کہنے لگا لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہیں کرنا، یوسف کو قتل نہیں کرنا، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، اسے پھینک دو کسی گمنام کنویں میں، اسے پھینک دو کسی گمنام کنویں میں، یلتقطہ ہو، اٹھا لے گا اس کو بعض السیارہ، کوئی قافلہ، سیارہ قافلہ، اٹھا لے گا اس کو کوئی قافلہ، ان کنتم فاعلین، اگر تم خواہ یہ کام کرنا ہی چاہتے ہو، اگر تم باز نہیں آتے، خواہ مخواہ یہ ظلم زیادتی کرنا ہی چاہتے ہو تو پھر قتل نہ کرنا، اللہ کا واسطہ ہے، کہیں پھینکاؤ کوئی اٹھا لے گا۔ اس زمانے میں عام منڈیاں لگتی تھی جیسے آج ڈنگروں کی منڈیاں لگتی ہیں، بچے بکتے تھے، غلام بکتے تھے، کوئی بیچ دے گا، کہیں چلا جائے گا، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ تو طے ہو گیا کہ قتل نہیں کرنا اور اس کو بس کہیں پھینکاؤ کسی کنویں میں۔ سارا منصوبہ بنا کے تیار کر کے یہ آ گئے اپنے والد کے کمرے میں، باپ کے پاس، اور گفتگو کرتے ہیں، کہتے ہیں قالوا یا ابانا، حضرت یعقوب کے پاس آ کے کہنے لگے اے ابا جان، مالکا، آپ کو کیا ہو گیا ہے، لا تامنا علی یوسف، آپ یوسف کے بارے میں ہمیں امین نہیں سمجھتے، مالکا لا تامنا علی یوسف، آپ یوسف کے معاملے میں
ہمارے اوپر اعتماد نہیں کرتے، ہمیں آپ امین نہیں سمجھتے۔ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور بے شک ہم البتہ اس کے دل و جان سے خیر خواہ ہیں۔ ناسخون نہیں، لناسخون، لام برائے تاکید۔ ہاں، ہمارے جیسا تو کوئی ہمدرد خیر خواہ، اس سے محبت کرنے والا، اور ہم تو اپنے بھائی پہ جان نچھاور کرنے والے ہیں۔ اور ابا جی آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ ہمیں اس معاملے میں امانت دار نہیں سمجھتے، ہمارے اوپر بھروسہ نہیں کرتے، یہ ہے وہ ہے۔ حضرت یعقوب نے فرمایا ایسی تو کوئی بات نہیں یار، تمہارا بھائی ہے، مسئلہ کیا ہے؟ میں تمہیں اعتماد، میں تو مطمئن ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا اگر آپ ہمارے اوپر اعتماد کرتے ہیں، ہمیں امین سمجھتے ہیں، تو پھر ایک گزارش ہے۔ گزارش یہ ہے کہ کل ہمارا پروگرام ہے جنگل میں جانے کا، تو آپ ایسا کریں، ارسلہ معنا غدن، ارسلہ معنا غدن، آپ اسے بھیج دیں ہمارے ساتھ کل جنگل میں۔ یرتا و یلعب، کھائے پیے گا اور کھیلے کودے گا۔ یرتا و یلعب، جنگلی میوے کھائے گا، یہ گنگیر وغیرہ کھائے گا، بیر وغیرہ کھائے گا، جنگل میں بڑے اچھے اچھے پھل ہوتے ہیں، کھائے گا۔ وَيَلْعَبْ، اور کھیلے کودے گا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم البتہ اس کی حفاظت کریں گے۔ قال، حضرت نے فرمایا، اِنَّنِي لَيَحْزُنُنِي، بے شک مجھے غم میں مبتلا کرتی ہے ایک بات، بے شک مجھے غم میں مبتلا کرتی ہے ایک بات، وہ بات یہ ہے ان تذهبوا به، کہ تم اسے لے جاؤ گے، وَأَخَافُ، اور مجھے خطرہ لگتا ہے، أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، کہ کہیں سے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ حضرت یوسف نے یہ کیوں نہیں کہا کہیں سے گیدڑ نہ کھا جائے؟ یعقوب علیہ السلام یہ کیوں نہیں کہا کہیں سے شیر نہ کھا جائے؟ بھیڑیے کا نام کیوں لیا؟ اس لیے کہ اس علاقے میں، اس جنگل میں بھیڑیے بہت زیادہ تھے، اس علاقے میں، اس جنگل میں بھیڑیے بہت زیادہ تھے۔ تو اس لیے آپ نے پہلے ایسے کئی واقعات ہو چکے تھے، بندہ جنگل میں گیا واپس نہیں آیا، بھیڑیے کھا گئے، تو وہ کئی اس طرح کے مشاہدات تھے، واقعات تھے۔ حضرت نے اس ڈر کا اظہار کیا کہ کہیں سے بھی، وہ فلاں عرصہ پہلے اتنا واقعہ ہوا تھا نا، اسے بھی اس طرح کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے۔ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم غفلت میں ہو، تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ قالو، کہنے لگے، لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ، اگر اسے بھیڑیا کھا گیا، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، درا حالے کہ ہم پوری جماعت ہیں، اِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، اس وقت ہم البتہ بڑا نقصان کرنے والے ہوں گے۔ ابا جی یہ کس طرح ممکن ہے؟ ہم اتنے آدمی ہیں، پوری جماعت ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنا بیٹا اپنے ان بیٹوں کے حوالے کر دیا۔ اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ ہوتا یہ آگے یہ کریں گے وہ کریں گے تو حوالے کرتے نہیں۔ قرآن یہ سمجھا رہا ہے غیب جاننے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے، غیب جاننے والی ذات صرف بیٹے ہیں، سامنے کھڑے ہیں، یوسف کو لے جا رہے ہیں، یہ کس نیت سے جا رہے ہیں ان کے دل کی حالت حضرت یعقوب کو پتہ نہیں ہے۔ پیغمبر جب قبر میں چلا جاتا ہے اوپر آنے والے کے حالات کو کس طرح جانتا ہے، سامنے کھڑے ہوئے کے دل کی بات ان کے علم میں نہیں آئی۔ جب تیار ہو گئے کہ چلو ٹھیک ہے لے جاؤ، تو تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ان یعقوب لما بعثہ ضم الیہ وقبلہ ودعا لہ،
حضرت یوسف کو بھائیوں کے ساتھ بھیجنے سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بلایا اور اپنے سینے کے ساتھ چمٹایا اور دیر تک اپنے پیارے بیٹے کو سینے کے ساتھ لگائے رکھا۔ جب سینے سے جدا کیا، قبلہ، ان کا ماتھا، ان کے رخسار، ان کے ہونٹ حضرت یعقوب نے بوسے دیے، چومے۔ ودعا لہ، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف کی سلامتی کی دعا مانگی، یا اللہ جس طرح یہ میرا بیٹا خوشی خوشی اپنے بھائیوں کے ساتھ جا رہا ہے، اسی طرح کھیل کود کے رات کو شام کو خوشی خوشی واپس آئے، میرے مولا رحم فرمانا، اس کی حفاظت کرنا۔ دعا بھی مانگی، بیٹے کو بوسے بھی دیے، سینے سے بھی لگایا اور کہا جا میرے بیٹے، تیرے بھائی ہیں، یہ اصرار کر رہے ہیں، ضد کر رہے ہیں، جا ان کے ساتھ۔ تو چلو جی، تو ایک بھائی نے دوڑ کے یوسف کو اٹھا لیا اور دوسرے نے کہا نہیں میں اٹھاؤں گا۔ تیسرا ان دونوں کو دھکے دے کے آگے اسے کہا میں اپنے بھائی کو کندھے پہ اٹھاؤں گا۔ چوتھا کہتا ہے میں اٹھاؤں گا، اور ایک دوسرے سے جناب چھین کے اٹھا رہے ہیں، اور حضرت یعقوب دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، کتنے چنگے نے۔ خیر اس طرح اٹھاتے جب حضرت کی نظروں سے اوجھل ہوئے، جب باپ کی نظروں سے اوجھل ہوئے، تو جس نے اٹھایا ہوا تھا پٹخ کے اس نے زمین پہ پھینک دیا، اور دوسروں نے تھپڑوں کی اور ٹھڈوں کی معصوم بچے پہ بارش کر دی، اور بار بار کہتے تھے بلا ان 11 ستاروں کو جنہوں نے تیرے سامنے سجدہ کیا تھا، بلا ان 11 ستاروں کو جنہوں نے تیرے سامنے سجدہ کیا تھا، اور بلا اس سورج کو اور اس چاند کو جن کو تو نے خواب میں دیکھا تھا کہ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، اب انہیں بلا ہمارے سامنے سجدہ کرے تیرے سامنے۔ اور حضرت کے ساتھ وہ ظلم کیے جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، پس جب وہ لے کے چلے گئے اس یوسف کو، ابن کثیر نے اس آیت میں لکھا ہے یُؤْذُونَهُ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، اور دکھ دیے اس کو زبان سے بھی اور ہاتھوں سے بھی، دکھ دیے اس کو زبان سے بھی اور ہاتھوں سے بھی۔ وَأَجْمَعُوا، اور اس بات پہ ان کا اجماع ہو گیا، وَأَجْمَعُوا، اور اس بات پہ ان کا اجماع اور اتفاق ہو گیا، أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، کہ اس کو پھینکنا ہے کسی گہرے کنویں میں، اس کو پھینکنا ہے کسی گمنام اور کسی گہرے کنویں میں۔ اس بات پر متفق ہو گئے، اور پھر انہوں نے ایک کنواں تلاش کیا، اور مارتے حضرت یوسف کو خود سیدھے راستے پہ چلتے گئے، حضرت کو کانٹوں پہ چلایا، اور زخمی پیر زخمی، چہرہ زخمی، اور اس کنویں کے پاس لے گئے، اور ظالموں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑے اتار لیے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک پہلے دھکا دینا چاہتا، پھر رسی سے باندھا، اور پھر رسی کو چھوڑا، اور یوسف علیہ السلام کنویں میں گر گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہی کنویں میں گرے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، سبحان اللہ۔ مظلوموں کا مددگار کون ہے؟ اللہ۔ مظلوموں کا سہارا کون ہے؟ اللہ۔ مظلوموں کا حمیتی کون ہے؟ اللہ۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے اس یوسف کی طرف وحی کی، سبحان اللہ، ہم نے اس یوسف کی طرف وحی کی۔ کچھ مفسرین کی رائے ہے کہ اس چھوٹی عمر میں ہی آپ کو نبوت مل گئی تھی، اور اس وحی سے مراد وحی حقیقی ہے، اور کچھ مفسرین کہتے ہیں نہیں، وحی سے یہاں مراد وحی نہیں، وحی سے مراد الہام ہے۔ وحی سے کیا مراد ہے؟ الہام۔ نبوت ملتی ہے 40 سال کے بعد،
نبوت کب ملتی ہے نبی کو؟ 40 سال کے بعد. 40 سال سے پہلے نبوت نہیں ملتی. پھر یہاں اللہ تو فرما رہے ہیں کہ ہم نے وحی کی، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ تفسیر مدنی میں لکھا ہوا ہے کما اوحی الی ام موسیٰ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ كَمَا أُوحِيَ إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ. یہ وحی اسی طرح کی وحی ہے جیسی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف کی تھی. یہ وحی اسی طرح کی وحی ہے جیسی اللہ نے حضرت یوسف کی ماں کی، حضرت موسیٰ کی والدہ کی طرف کی تھی. وہ کیا تھی؟ سورۃ قصص نکالے 20ویں پارے میں. 20واں پارہ، سورت کا نام ہے قصص. بیسواں پارہ سورت قصص آیت نمبر 7. اختر حسین صاحب پہلے 2 لفظ پڑھو. بس وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، اور ہم نے وہی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف، ان ارضعی، کہ اپنے بچے کو دودھ پلا، اپنے بچے کو دودھ پلا. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، بس جب تجھے خوف محسوس ہو کہ فرعون کے فوجی آ گئے ہیں، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اس کو دریا میں پھینک دینا. جب تجھے خوف محسوس ہو تو اس کو دریا میں پھینک دینا. اب یہ جو وحی ہے یہ وحی نہیں تھی، یہ کیا تھا؟ الہام. کیونکہ عورتوں کی طرف وحی نہیں آتی، چاہے پیغمبر کی ماں ہو چاہے پیغمبر کی بیوی ہو، عورت کی طرف وحی نہیں آتی. اللہ نے فرمایا ہم نے وحی کی، تو اس وحی سے کیا مراد ہے؟ الہام، دل میں ڈالا. واپس آئیں. یہاں بھی کچھ مفسرین کی رائے ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اس سے مراد الہام ہے. ہم نے یوسف کے دل میں یہ بات ڈالی کنویں میں. اور کچھ مفسرین کی رائے ہے کہ نہیں، اللہ نے جبریل کو بھیجا تھا، باقاعدہ وحی آئی تھی. حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ان مفسرین میں شامل ہیں جن کی رائے یہ ہے کہ اللہ نے چھوٹی عمر میں ان کو نبوت دے دی تھی اور جبریل اس کنویں میں آئے تھے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے وحی بھیجی اس یوسف کی طرف، ہم نے وحی کی. کیا وحی؟ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا، ضرور بضرور ایک دن ایسا آئے گا کہ تو ان کو یہ واقعہ یاد کروائے گا. سبحان اللہ. ہم ایک دن ایسا لائیں گے کہ تو ان کو ان کا یہ واقعہ یاد کروائے گا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور اس وقت ان کو شعور بھی نہیں ہوگا کہ تو کون ہے اور یہ کہاں کھڑے ہیں. یہ آج جو تجھے دھکے دے رہے ہیں یہ دھکے کھاتے ہوئے تیرے قدموں میں آئیں گے. یہ آج جو تجھے ظلم زیادتی کا نشانہ بنا رہے ہیں یہ بھکاری بن کے تیرے قدموں میں آئیں گے، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، اور اس وقت ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا. حضرت تھانوی نے لکھا ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ بوجہ حالت رفیہ، بوجہ حالت رفیہ، ہم تجھے اتنی بلندی پہ پہنچا دیں گے اور اس وقت تیری شان اتنی بلند ہوگی کہ یہ تجھے پہچان بھی نہیں سکیں گے کہ یہ بندہ کون ہے. خیر جی، وہ پھینک کے چلے آئے. پھینکا تقریباً انہوں نے یہ زور کے لگ بھگ. حضرت کو جب پھینکا تو ٹائم کیا تھا؟ زور کا ٹائم تھا. اب وہ ادھر ہی وقت ضائع کرتے رہے. ٹوٹل 3 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، 3 میل دور تھے گھر سے. 3 میل تو 3 میل کتنا فاصلہ ہے، لیکن وہ لیٹ ہوتے 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 جان بوجھ کے لیٹ ہوتے رہے. اور کس وقت آئے گھر؟ عشاء کے وقت. عشاء کے وقت. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ، اور آئے وہ اپنے باپ کے پاس. عشاءً، عشاء کے وقت. یبکون،
یقولون آہو بکا کرتے ہوئے زارو قطار روتے ہوئے، آہو بکا کرتے ہوئے زارو قطار روتے ہوئے۔ حضرت ویسے بھی انتظار میں تھے، بندے کے بچے کہیں گئے ہوئے ہوں تو باپ کو کتنا انتظار ہوتا ہے۔ میں ایک دفعہ تقریر کرنے کے لیے گیا میاں والی سے آگے بنو روڈ پہ مندہ خیل، ٹرین آتی تھی بکھر سے ملتان سے، اور 4 بجے اس کا ٹائم تھا داؤد خیل پہنچنے کا۔ تو میں نے وہ جو میزبان تھے مولوی صاحب ان سے کہا کہ آپ میری تقریر پہلے کروائیں اور پھر مجھے داؤد خیل اسٹیشن پہ پہنچائیں تاکہ میں شام تک جنڈ پہنچوں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ بس آپ 2 بجے بیان شروع کریں، 3 بجے فارغ، اور پونے گھنٹے کا سفر ہے، اور جو ہی آپ سٹے سے اتریں گے تو ایک لڑکا انہوں نے مجھے دیکھا، یہ بچہ موٹر سائیکل لے کے کھڑا ہوگا، آپ کو داؤد خیل چھوڑ آئے گا۔ خیر میں اترا، موٹر سائیکل کے پاس پہنچا تو وہاں ایک بڑی عمر کا بزرگ آدمی تھا سفید ریش، تو اس نے مجھے کہا کہ استاد جی بابو، بیٹھ گئے۔ راستے میں میں نے اس سے کہا کہ وہ قاری صاحب نے تو مجھے ایک بچہ دکھایا تھا کہ یہ آپ کو چھوڑ آئے گا، تو آپ نے کیوں تکلیف کی؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ وہ میرا بیٹا ہے اور قاری صاحب کے پاس پڑھتا ہے، اور مجھے جب بچے نے بتایا کہ میں داؤد خیل اسٹیشن پہ جاؤں گا مہمانوں کو چھوڑنے کے لیے، تو میں نے سوچا کہ جتنی دیر تک بچہ گھر واپس نہیں آئے گا تو وہ جو مجھے انتظار کی تکلیف میں نے جھیلنی ہے اس سے یہ تکلیف آسان ہے کہ مہمانوں کو میں خود چھوڑ آؤں۔ اس تکلیف کی بنسبت ہو کہ آندھا نہیں پیا خیر ہوے صحیح، اس سے یہ آسان ہے کہ میں خود چھوڑ آؤں مہمانوں کو۔ تو میں نے کہا کہ تو چابی مجھے دے دے، یہ ڈیوٹی میں کروں گا، تو ادھر ہی بیٹھ۔ تو باپ کو یہ باپ ہے اس تو حضرت یعقوب کو اس دن کتنا انتظار ہوگا کہ بیٹے گئے ہوئے ہیں، یوسف بھی گیا ہوا ہے، عشاء ہو گئی ہے، واپس نہیں پہ آندے۔ جب عشاء کا ٹائم حضرت باہر نکلتے ہیں، اندر جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں اندر، اتنے میں دور سے ان کے رونے کی آوازیں آئیں، اور بندہ اپنے گھر والے بندوں کی آوازیں پہچانتا ہے۔ تو حضرت بھاگ کے باہر آئے، اور تفسیر مدری میں لکھا ہوا ہے فخرج یعقوب، حضرت یعقوب دوڑ کے باہر نکلے، وقالا، اور بلند آواز سے کہا این یوسف، این یوسف، اور یوسف کتھے گیا، یوسف کہاں ہے، یوسف کہاں ہے، یوسف کہاں ہے۔ یہ لفظ حضرت کی زبان سے مسلسل نکلتے رہے، میرا یوسف کہاں ہے۔ قالو، کہنے لگے وہ مکار، قالو، کہنے لگے وہ مکار، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، انا ذہبنا نستبقو، ہم جب جنگل میں گئے تو ہم نے دوڑ کا مقابلہ کیا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا، تو زیادہ تیز دوڑتا ہے یا میں زیادہ تیز دوڑتا ہوں، فلاں درخت کو ہاتھ لگا پہلے کون لگائے گا، فلاں پتھر پر پہلے کون چڑھے گا۔ نستبقو، ہم دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا مقابلہ کر رہے تھے۔ مولانا ثناء اللہ امرت سری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ثنائی میں لکھا ہے ہم کبڈی کھیلنے میں مشغول تھے، ہم کبڈی کھیلنے میں مشغول تھے۔ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، اور ہم یوسف کو بٹھا گئے تھے، چھوڑ گئے تھے ساز و سامان کے پاس۔ فالتو سامان تو ہوتا ہے نا بندہ جب جنگل میں جاتا ہے، وہاں جہاں ہم فالتو کپڑے وغیرہ خرد و نوش کی چیزیں رکھ گئے تھے، یوسف کو ہم وہاں چھوڑ گئے تھے۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، پس پیچھے سے کوئی بھیڑیا آیا اور اس کو اٹھا کے لے گیا اور کھا گیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بہت ساری مصیبتیں بندے پر اس زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ اگر بچے کو روانہ کرتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام یہ نہ کہتے نا کہ اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے گا،
تو یہ تدبیر ان کے ذہن میں نہ آتی، یہ تدبیر ان کے ذہن میں، جو بات باپ نے کہی تو ان کے ذہن میں ایک آئیڈیا، ہاں ویری گڈ بھائی یہی بہانہ بنانا ہے، یہی بہانہ بنائیں گے۔ تو بس ابا جی وہ جیسے آپ نے کہا تھا نا، وہ جو ڈر آپ کو تھا بس وہی ہوا، بھیڑیا کو پیچھے سے آیا، اٹھا کے لے گیا اور کھا گیا۔ وما انت بمؤمن لنا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی کتاب التفسیر میں بمؤمن کا معنی لکھا ہے بمصدق لنا، بمصدق لنا، تو نے تو ہماری تصدیق نہیں کرنی، یہ ہمیں پتہ ہے تو نہیں گل مننی ابا جی۔ وما انت بمؤمن وما انت بمصدق، آپ نے تو ہماری بات کی تصدیق کرنی ہی نہیں ہے۔ ولو کنا صادقین، اگرچہ ہم سچے ہی ہوں۔ حضرت نے فرمایا اچھا یار کس طرح ہوا، کوئی تفصیل بتاؤ۔ وجاءوا علی قمیصہ، وہ لے آئے باپ کے سامنے یوسف علیہ السلام کا چولا، آپ کی قمیص۔ وجاءوا علی قمیصہ، اور لے آئے باپ کے سامنے اپنے بھائی کی قمیص۔ بدمن، ایسی قمیص جس کے ساتھ خون لگا ہوا تھا۔ تفسیر جواہر القرآن میں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے بکری ذبح کی یا ہرن ذبح کیا، بکری ذبح کی یا ہرن ذبح کیا، اور اس کے خون میں اس قمیض کو تر بتر کر کے لے آئے۔ بدمن کذبن، جھوٹا خون، جھوٹا خون، جھوٹے خون سے قمیض کو تر بتر کر کے اپنے والد کے ہاتھوں میں پکڑا دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اس قمیض کو دیکھا تو اپنے بیٹوں سے کہنے لگے کان الذئب حکیما، یار وہ بھیڑیا تو بڑا دانا تھا، وہ بھیڑیا کو بڑا سمجھدار تھا۔ پہلے اس نے بٹن کھولے اور ساری قمیض اتار کے اس نے علیحدہ رکھی اور پھر یوسف کو اٹھایا اور کھایا۔ کوئی بڑا سمجھدار بھیڑیا تھا، قمیض پہ کوئی خراش نہیں، کہیں سے پھٹی ہوئی نہیں، سالم قمیض ہے۔ مجرم کوئی بھی ہو نا، جرم کرتے ہوئے وہ کوئی نہ کوئی نشان چھوڑ جاتا ہے۔ مجرم کوئی بھی ہو، جرم کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی نشان چھوڑ جاتا ہے۔ کتابوں میں ایک قصہ لکھا ہے کہ کسی پنڈ میں کوئی بندہ قتل ہو گیا، 40-50 سال پتہ نہ چلا قاتل کون ہے۔ ایک دن نا ایک آدمی گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا تھا، بارش ہو رہی تھی اور وہ پانی جب گرتا ہے تو بلبلے بنتے ہیں، تو وہ ان بلبلوں